اللہ رب العالمین نے بعض صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ نام لے کر دیا، بعض سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج کے بعد یہ کوئی بھی کام نہ کریں۔ کون سا کام؟ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا، عبادات والا، اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی، سند، سرٹیفکیٹ، ڈگری ان کو عطا کر دی۔ اور کئی سارے اس طرح کے ہیں جن کا مجموعی طور پر ذکر اللہ نے کیا، جن میں خاص طور پر رضی اللہ عنہم ورضوا خطاب جن کا ملتا ہے، وہ صحابہ کرام تمام کے تمام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لایا، وہ سب اس میں شامل، جن سے متعلق اللہ رب العالمین کا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، فلاح والی، نجات والی ہے، کامیاب جماعت یہی، جن سے متعلق اللہ رب العالمین کا اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، یہ ساری کیٹیگری رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی یہ صحابہ کرام کی۔ اب اس میں مختلف تعداد ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بعض نے مورخین نے جو ایک حساب لگایا کہ کم و بیش 1,24,000، لیکن یہ گنتی، یہ مردم شماری والی گنتی نہیں، یہ کمی پیشی، ایک اندازہ ہے، محتاط اندازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ساتھی تھے، حنین کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھیوں کی جماعت تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہا، اسلام میں داخل ہونے والے فوج در فوج، دوسرا معنی اس کا کر دیں جوق در جوق، تسلسل بھی اور تعداد بھی، دونوں معنی اس میں شامل، کہ مسلسل لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور مسلسل بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو رہی ہے، یہ دونوں معنی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، جوق در جوق، قبیلوں کے قبیلے، قبائل کے قبائل، جتھوں کے جتھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر لبیک کہنے والے، وہ سارے اس میں شامل۔ اور مزید اس کی تقسیم آپ کے ساتھیوں میں جن سے متعلق اللہ رب العالمین نے ڈگری جاری کر دی، ان میں سب سے پہلے بدری صحابہ ہے، ہمارے ہاں معروف تعداد ہے 313، لیکن اگر سیرت کی کتابوں کو کھنگالیں، ان کو دیکھیں، مزروقی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے السیرۃ النبویہ، عربی میں اتنی موٹی کتاب، اس میں انہوں نے اقوال کافی سارے جمع کیے، 319، 317، 18، 22 مختلف اقوال، اور یہ تعداد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی ہے جنہوں نے آپ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ مختلف کیوں ہے؟ کہ بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بدر نہیں گئے تھے، جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ چھپ گئے، پیچھے رہ گئے، بدر میں گئے نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو آپ کے عقد میں تھی وہ بیمار تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ جو مال غنیمت بدر سے ملا تھا اس میں شریک کیا تھا، اس وجہ سے تعداد کا فرق ہے، ورنہ کوئی اختلاف نہیں۔ اور ان بدری صحابہ سے متعلق اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور بدر کے بعد بدر کے شرکاء، بدری صحابی، اہل بدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، بدر کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال بعد، ہم اس کو 2 ہجری کہتے ہیں آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب زندہ رہتے ہیں، ابو بکر شریک ہیں 13 ہجری، عمر شریک ہیں 11 سال حکومت کر کے گئے، عثمان شریک ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے 3 خلفاء، علی شریک ہیں 40 ہجری، اور اللہ رب العالمین نے کب کہا؟ برسوں پہلے، قد غفرت لکم، یہ اہل بدر کا میزہ، مقام، مرتبہ اللہ رب العالمین نے خاص باقیوں سے یہ دے دیا ان کو۔